بعد کہاں جاتا ہے؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ زور سے بولو، کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ تو ابو ذر نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام بیان کرنا، ذکر کرنا شرک ہوتا، غلط ہوتا، تو سرکار کہہ دیتے ہیں ابو ذر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم میرے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہو؟ لیکن سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ اور آگے چلو، حجت الوداع کا خطبہ گواہ ہے، لوگ مینا سے عرفات آئے ہیں، عید ہو رہی ہے، میرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ یہ کس نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا۔ اپنے نبی کی پاور دیکھو، اپنے نبی کا اختیار دیکھو۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، اے صحابہ، ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے؟ عید ہو رہی ہے، لوگ مینا سے عرفات آئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ آج 10 ذی الحجہ ہے، لیکن مصطفیٰ تب بھی پوچھ رہے ہیں صحابہ یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو حالانکہ صحابہ کو معلوم ہے کہ آج 10 ذی الحجہ ہے، لیکن صحابہ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ 10 ذی الحجہ ہے، بلکہ سب نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر میرے نبی نے سوال کا رخ موڑ دیا اور ارشاد فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ سرکار نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ اب دنیا جانتی ہے کہ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں۔ کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ اور سرکار صحابہ سے پوچھ رہے ہیں اے میرے صحابہ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ تو جانتے ہو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کعبہ مکے میں ہے، بلکہ صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھو، کسی نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ تو بتاؤ، کیا جب سرکار نے تم سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ 10 ذی الحجہ ہے؟ ملت کے نوجوانوں اپنے ذہن کو قریب کرو، جب صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ بتاؤ یہ کون سا دن ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ جس دن کے بارے میں مصطفیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ یہ 10 ذی الحجہ ہے، لیکن ہم ڈر گئے، کیونکہ اگر ہم کہہ دیتے یہ 10 ذی الحجہ ہے اور مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں یہ 10 ذی الحجہ نہیں ہے بلکہ محرم ہے، تو قسم خدا کی 10 ذی الحجہ محرم بن جاتا، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان تھی جو کہہ دیتے شریعت بن جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان سادات اکرام، فیضان غوث اعظم۔ صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ تو بتاؤ جب سرکار تم سے پوچھ رہے تھے یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، جب سرکار تم سے کعبے کی طرف اشارہ کر کے پوچھ رہے تھے اے میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے، کیا میرے صحابیوں تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مکہ شہر ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جس شہر کی طرف سرکار اشارہ کر کے پوچھ رہے تھے اے صحابیوں یہ کون سا شہر ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ جس شہر کے بارے میں مصطفیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ یہ مکہ شہر تھا، لیکن ہم ڈر گئے، کیونکہ اگر ہم کہہ دیتے یہ
یہ مکہ ہے، اور مصطفیٰ کہہ دیتے نہیں یہ مکہ نہیں ہے بلکہ مدینہ ہے، تو قسم خدا کی مکہ مدینہ بن جاتا، کیونکہ مصطفیٰ کی زبان تھی جو کہہ دیتے شریعت بن جاتی۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، واہ واہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، اور نبی پہ الزام لگانے والوں مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کے مناقب کیا ہے، مصطفیٰ کے صفات کیا ہے، بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم میری حقیقت کو نہیں جان سکتے، اے ابو بکر تم میری حقیقت کو نہیں پہچان سکتے، جب صدیق اکبر جیسے صحابی جو مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہو، جو دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں، جو میدان میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں، جب صدیق اکبر مصطفیٰ کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، تو آج کا یہ دو ٹانگوں والا اونچا پجامہ پہننے والا مصطفیٰ کو کیسے جان سکتا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ آپ حدیث پاک دیکھو، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر وقال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وفي يده كتابان فقال تدرون ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منہم ابدا۔ پورا مجمع محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ زور سے بولو، کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار صحابہ کے درمیان تشریف لائے، اور کس حال میں تشریف لائے؟ وفی یدہ کتابان، سرکار کے ہاتھ میں کتنی کتابیں تھیں؟ دو کتابیں۔ زور سے بولیے، کتنی کتابیں تھیں؟ دو کتابیں تھیں۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اتدرون ما هذان الکتابان، صحابہ جانتے ہو ان کتابوں کے اندر کیا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کہاں کی کتاب ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں فقلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا آپ نے ہم کو بتایا ہے۔ مصطفیٰ مسکرا دیے، ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تمام جنتیوں کے نام ہیں۔ کیا ہے؟ تمام جنتیوں کے نام ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس فہرست میں، اس کتاب میں ہم سب کا نام شامل فرما دے۔ اور زور سے بولو۔ سرکار نے فرمایا صحابہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام ہیں، اور صرف جنتیوں کے نام ہی نہیں، وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، کہ جنتیوں کے باپ داداؤں کے بھی نام ہیں، ان کے خاندان والوں کے بھی نام ہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں، مصطفیٰ کچھ نہیں جانتے۔ سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جو میرے دائیں ہاتھ میں کتابیں تھیں اس میں جنتیوں کے نام تھے، اور جو کتاب میرے بائیں ہاتھ میں تھی اس میں جہنمیوں کے نام ہیں۔ کس کے نام ہیں؟ جہنمیوں کے نام ہیں۔ اور صرف جہنمیوں کے ہی نام نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں کے بھی نام میں ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے سبحان اللہ، ادب و احترام کے ساتھ سارے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم عالم اسلام حضرت علامہ سیدی سرکار مفتی عمران صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی عمران خان صاحب قبلہ، حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ، فیضان سادات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ جس عظیم
शहजादे की आमद का हमें और आपको इंतजार था। खानदानी आला हजरत का वो चश्मो चराग सैयदी सरकार सिमरानी मियां साहब क़िबला आपकी निगाहों का मरकज बन चुके हैं। अदब और एहतराम के साथ आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं, सभी हज़रात बैठ जाएं, अदब और एहतराम के साथ। सुभान अल्लाह, आप हजरात लाइक़ मुबारकबाद हैं और उससे ज़्यादातर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ सैयद फैसल साहब क़िबला को कि इन्होंने बरेली शरीफ से, कहाँ से, अब तो जोर से बोल दो, बुलंद आवाज से बोलो, बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत, कौन, शहजादे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान रजा खान साहब समनानी दामत बरकातुहुल आलिया को बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशनसीबी और बड़ी सादतमंदी की बात है कि हजरत आपकी इस छोटी सी बस्ती में तशरीफ लाए। अच्छा, ये सादतमंदी है नहीं है? ये सादतमंदी की बात है और सैयद फैसल साहब की काविशों का सबरा है कि हजरत यहाँ पे तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत की जात वो जात है कि अगर किसी ने मुफ्ती आजम को ना देखा हो तो वो हजरत के चेहरे की ज़ियारत कर ले। कसम खुदा की, जो एक मर्तबा हजरत से मिल लेता है वो यही कहता हुआ नजर आता है कि हजरत को मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि मुफ्ती आजम के जलवे की चमक का नाम है समनानी मियाँ, मुफ्ती आजम के अखलाक का नाम है समनानी मियाँ, मुफ्ती आजम हिंद के तकबे का नाम है समनानी मियाँ, बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए मुफ्ती आजम की करामत का नाम है समनानी मियाँ। और नाम भी क्यों ना हो, हुजूर आला हजरत की औलाद है जी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नवासे हैं, हुजूर ताजे मिल्लत अल्लामा अशाह मन्नान रजा खान साहब के साहबजादे हैं। और जब आला हजरत के साहबजादे हैं तो कसम खुदा की चमक भी आला हजरत की होगी, चमक भी मुफ्ती आजम की होगी, चमक भी हुज्जतुल इस्लाम की होगी। और ये वो जात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके चेहरे की ज़ियारत कर लो, कसम खुदा की इनके चेहरे की ज़ियारत करना ये भी बाइस इबादत है, बल्कि हर आलिम का चेहरा देखना ये भी इबादत है। और ये आला हजरत की औलाद है, मेरा विजदान ये कहता है कि इनका चेहरा देखना इबादत तो है, बाइस सवाब व खैर व बरकत भी है। और बरेली शरीफ से आए हैं, ये हजरत की जात है। तो मैं हदीस पाक पढ़ रहा था, हजरत तशरीफ लाए हैं, मैं आखिरी हदीस शरीफ पढ़ के अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो मैंने बताया था कि हमारे नबी ये भी जानते हैं कि कितने लोग जन्नती हैं और कितने लोग, जोर से बोलो, कितने लोग जहन्नमी हैं। ये हमारे नबी की पावर है। और आप देखिए कि आज साइंस ने पूरी दुनिया पे जिस चीज पे रिसर्च किया उसकी तहकीक पेश कर दी। ये लोहा है, साइंस ने इसमें अपनी तहकीक पेश की तो इसकी आवाज को दूर पहुंचा दिया। हवाई जहाज क्या है? लोहा है। लेकिन साइंसदां की ये तहकीक है कि लोहा हवा में उड़ता है। लेकिन एक चीज ऐसी है कि साइंसदां भी ना बता सके कि वो चीज क्या है। आपका जहन गर्दिश में होगा, आपका जहन सोच रहा होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पे साइंस ने रिसर्च किया लेकिन साइंसदां उसकी हकीकत को ना बता सके। वो क्या चीज है? आसमान के सितारे। क्या चीज है? आसमान के सितारों के बारे में साइंस की तहकीक फेल हो गई। लेकिन एक जात ऐसी भी है कि जिसने ये भी बता दिया कि आसमान में सितारे कितने हैं जी। अच्छा, उनका नाम बता दें? हाथ उठा के बोलो। वो जात कोई और नहीं है
بلکہ وہ ذات ہمارے نبی کی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سائنس نے ہر چیز پہ تحقیق پیش کی، اس لوہے میں تحقیق پیش کی، اس کی آواز کو دور پہنچا دیا، لیکن سائنس یہ نہ بتا سکا آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ لیکن حدیث پاک سنو، وَأَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَ رَأْسُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی حجری فی لیلۃ داحیہ اذ قلت یا رسول اللہ هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء قال انما عمر قال ابو بکر قال حسنات ابو بکر۔ یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن چاندنی رات ہے، مصطفیٰ کا سر میری گود میں ہے۔ مصطفیٰ سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کسی کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ عمر ہے۔ حضرت عائشہ سوچتی تھی کہ سرکار ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن سرکار نے فرمایا قال نعم عمر، کہ وہ عمر ہے کہ جس کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ پھر ابو بکر صدیق کا کیا ہوا؟ مصطفیٰ مسکرا دیے، ارشاد فرمایا اے عائشہ سن لو، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کی برابر نہیں ہو سکتی، وہ نیکی غار کی ہے۔ تو پتا چلا کہ جس چیز کو سائنس نہ جانتا ہو ہمارے نبی نے وہ بھی بتا دیا کہ آسمان میں ستارے کتنے۔ زندہ باد۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا خادم بنائے، شریعت مطہرہ پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔